السلام علیکم، میں ہوں نور۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم بادشاہ۔ ملک گور کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ لوگوں کی موشی زبردستی پکڑوا لیتا تھا، ان سے سخت کام لیا جاتا اور دانے گھاس کی پرواہ کوئی نہ کرتا۔ نتیجہ یہ کہ اچھے خاصے تندرست جانور ایک دو ماہ میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ ایک دن شکار کھیلتے لشکر سے بچھڑ گیا۔ رات ہوئی تو ایک گاؤں میں ٹھہرا۔ دیکھا کہ ایک کسان اپنے گدھے کو ڈنڈے سے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ بے زبان پر ظلم نہ کرو، یہ حیوان بھی ہماری ہی طرح جان رکھتا ہے۔ کسان پورا فلسفی تھا مگر بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ بولا، اے اجنبی، تو میری مصلحت سے واقف نہیں، تو مجھے برا بھلا کہتا ہے، مگر حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تیری کیا رائے ہے، جنہوں نے خواہ ایک غریب ملاح کی کشتی کے تخت توڑ ڈالے تھے؟ بادشاہ نے کہا، اس علاقے کا ظالم بادشاہ اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تھا تاکہ ظالم بادشاہ اس کی طرف لالچ سے نہ دیکھے۔ کسان نے کہا، پھر میرا یہ فعل بھی جائز ہے۔ میں اپنے گدھے کو اس لیے زخمی کر رہا ہوں تاکہ بادشاہ کی حریص نظر ادھر نہ پڑے۔ تندرست گدھا ظالم بادشاہ کے قبضے میں چلے جانے سے یوں ہی بہتر ہے کہ وہ زخمی ہو اور میرے ہاتھ میں رہے۔ ہمارے ظالم بادشاہ اور اس کی حکومت پر لعنت ہو۔ یہ کمبخت 4 دن کی عیش کی خاطر خدا کے خوف سے غافل ہے۔ قیامت کے روز اس کو جو حال ہوگا تم بھی دیکھو گے۔ اس سے زیادہ منحوس اور کون ہے کہ جسے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوشی ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ظالم کسی دن اپنے بستر پر سوتا رہ جائے۔ کسان کی بات معقول تھی۔ بادشاہ کو ناگوارا تو گزری مگر سچی بات کے تاثر سے اس کا دل کانپا تھا۔ جو رات کٹی، صبح سویرے وہ تمام امیر و وزیر جو بچھڑ گئے تھے تلاش کرتے کرتے ادھر نکل گئے۔ سارا گاؤں لشکر سے بھر گیا۔ سب وہاں ٹھہرے اور کھانا کھا کر آرام کیا۔ بادشاہ کو ذرا سکون ہوا تو بدتمیز کسان یاد آیا۔ سپاہی آ گئے اور اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے جلاد کو سڑانے کا حکم دیا۔ جب کسان نے دیکھا کہ موت سر پر آ پہنچی ہے تو جو جی میں آیا جھٹ سے کہہ گزرا۔ کہاوت ہے کہ قلم کے سر پر چاقو چلتا ہے تو اس کی زبان اور تیز ہو جاتی ہے۔ بولا، اے ظالم بادشاہ، ایک مجھے مارا تو کیا تیرے ظلم و جور کی بدولت ساری دنیا نہ خوش ہے؟ مارنا ہے تو سب لوگوں کو خاتمہ کر دے، اور اگر سچ پوچھیں تو غریبوں کا خون بہانے سے تیرے حق میں بہتر ہے کہ ظلم سے باز آ جا اور اپنی آخرت سنوار لے۔ اس سے کیا حاصل کہ 2-4 خوشمدین مفت خور تیرے سامنے بڑی تعریف کرے اور ساری دنیا پیٹھ پیچھے تجھے لعنت ملامت کرے۔ سچی بات نے اپنا اثر دکھایا۔ ظالم بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غریب کسان کی جان بخش دی اور شکرانے کے طور پر اس گاؤں کی تعمیرداری اس کسان کے حوالے کر دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کے عیب کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اپنے عیب کو درست کر سکے اور اچھا انسان بن جائے۔